بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 123. آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اللہ کی تعریف میں دور کے اشکال کا جواب، حصہ چہارم. مصنف نے کتاب اللہ کی تعریف کی تھی معنوق لیلینا بین دفت المصحف تواترا. اس پر علامہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ کی طرف سے اعتراض تھا کہ اس میں تو دور لازم آ رہا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی تعریف میں پھر کتاب اللہ کا ذکر ہے، مصحف کا ذکر ہے. تو اگر مصحف کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر دوبارہ وہی قرآن مجید اس کی تعریف ہوگی، تو یہ تو دور لازم آئے گا. تفصیل کے ساتھ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہاں دور لازم نہیں آتا، کیونکہ ہم نے جو تعریف کی ہے یہ شخصی تعریف ہے، اور شخصی کے بعد وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوگی. پہلے جواب دیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک قاعدہ ذکر کر دیا کہ جو شخصی چیز ہے اس کی تعریف ہو بھی نہیں سکتی. اس کی تعریف اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مشخصات کے ذریعے سے ہم کریں گے. پچھلے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جواب تھا یہ ذکر کر دیا، اور پھر اس میں شخصی کا جو معنی ہے اس کے دو معنی بھی بیان کر دی کہ شخصی قرآن مجید شخصی ہے، اس کا کیا معنی ہے، مطلب ہے. ایک مطلب یہ بیان کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا تو یہ شخصی ہوا، اور اس اعتبار سے کہ خاص ترکیب ہے تو اس اعتبار سے بھی اس کو ہم شخصی کہہ سکتے ہیں. تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آج کے سبق میں اس عبارت سے متعلق جو تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے وہ ذکر کرتے ہیں. قولہ علی ان الشخصیہ لا یحد، مصنف کا یہ کہنا کہ شخصی کی تعریف نہیں ہو سکتی، لأن معرفتہ لا تحصل الا بتعیین مشخصاتہ، کیونکہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی مگر اس کے مشخصات کی تعیین کے ساتھ، اشارہ کے ساتھ، یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے. اس میں کسی اور طریقے جو نہ ہوا اس کی تشریح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تعبیر عنہ باسمہ العلم، مثلا اس کے جو عالمی نام ہے اس سے اس کو تعبیر کیا جائے تو بھی اس کی تعریف ہو سکتی ہے. والحد لا یفید ذلک، اور حد اس کا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ حد کا زیادہ سے زیادہ حد تام ہوگا، اور حد تام جو ہے وہ کسی چیز کے مقومات پر مشتمل ہوتی ہے، نہ کہ مشخصات پر. حد تام ہے اس میں اس کی جو چیز جس سے اس کی حقیقت بنتی ہے اس پر مشتمل ہوتی ہے، پھر بھی مشخصات پر مشتمل نہیں ہوتی. ولقائل ان یقول الشخصی مرکب اعتباری وهو مجموع الماہیت والتشخص فلما لا يجوز ان يحد بما يفيد معرفة الامرین. یہاں کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ جو شخصی چیز ہوتی ہے وہ مرکب اعتباری ہوتی ہے. آپ کے پیچھے گزر چکا تھا کہ ہم اپنی عقل سے ایک چیز کو مرکب کر دے، اپنے اعتبار سے ایک چیز کو مرکب کر دے، تو جو شخصی ہے یہ ہمارے اعتبار سے یہ مرکب اعتباری ہے. اور مرکب اعتباری میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی اپنی ماہیت ہوتی ہے اور اس کا تشخص ہوتا ہے. تو کیوں نہ یہ جائز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسی چیز ذکر کر دیں جس میں اس کی ماہیت بھی ہو اور تشخص کے لیے بھی کچھ چیز اس میں رکھ دیں، اور اس طرح تعریف کرنے سے اس کی تعریف ہو جائے. تو یہ سوال ہے. اس کا جواب اب اس کا ایک جواب بن سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں ہمارا جو مراد ہے وہ حد حقیقی ہے، نہ کہ مرکب اعتباری کے اعتبار سے. لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کا یہ جواب نہیں دے سکتا کہ مرکب اعتباری کی تعریف جو ہے وہ لفظی ہے اور ہمارا جو کلام ہے وہ حد حقیقی کے بارے میں ہے. یہ کوئی یہاں یہ جواب نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی جو ہمارا جو تعریف ہے وہ حد حقیقی کے بارے میں نہیں بلکہ مرکب اعتباری کے اعتبار سے. لأن نقول لو سلم ذلك، اگر اس کو تسلیم بھی کر لے کہ حد حقیقی ہے تو قرآن مجید کا جو مجموعہ ہے یہ مرکب اعتباری ہے لازمی طور پر. فإنه لا حاجة إلى سائر المقدمات ولا إلى ما ذكر في شخصيته من التکلفات. تو اس صورت میں
یہ ان مقدمات کی طرف ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ اس کی شخصیت میں جو تکلفات ہے اس کی طرف ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال یعنی اس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے تو قرآن مجید جو ہے وہ مرکب اعتباری ہے، اور یہ مرکب حد حقیقی یہاں بیان بھی نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ حد حقیقی کی بات چل رہی ہے، تو پھر اس کے لیے تو وہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہوگی، بس صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ مجموع قرآن جو ہے مرکب اعتباری ہے، اور اس کی حد حقیقی نہیں ہو سکتی، پھر یہ کہنا صرف کافی ہوتا، یہ باقی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اعتراض کرنا کہ چونکہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ مرکب اعتباری ہے، اور مرکب اعتباری اس میں ماہیت و تشخص ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان دو چیزوں کو ذکر کر کے اس کی تعریف کر دیں۔ لیکن اس کے جواب میں یہ کہنا کہ یہاں جو ہم تعریف کر رہے ہیں یہ حد حقیقی کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مرکب اعتباری کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو کلام ہے وہ حد حقیقی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مرکب اعتباری یا تعریف لفظی کے بارے میں ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا حد حقیقی کی تعریف مقصود ہوتی تو ہم صرف یہ کہہ دیتے کہ مرکب اعتباری ہے اور اس کی حد حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اب کیا جواب ہوگا؟ اعتراض اپنی جگہ برقرار ہے، تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے، وَقَدْ يُقَالُ إِنْ اخْتَصَرَ فِي التَّعْرِيفِ الشَّخْصِيِّ عَلَى مُقَوِّمَاتِ الْمَاهِيَّةِ لَمْ يَخْتَص بِالشَّخْصِيِّ فَلَمْ يُفِدْ التَّمْيِيزَ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مَرَاتِبِ التَّعْرِيفِ وَإِنْ ذُكِرَ مَعَهَا الْعَرْضِيَّاتُ الْمُشَخَّصَةُ أَيْضًا لَمْ يَجِبْ دَوَابُ صِدْقِهَا لِإِمْكَانِ زَوَالِهَا فَلَا يَكُونُ حَدًّا۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ اگر شخصی کی تعریف میں ہم نے کسی ماہیت کے مقومات ذکر کر دی تو یہ شخصی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تمیز کا فائدہ نہیں دے گا جو تعریف کا سب سے کم درجہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ ارضیات مشخصہ بھی ذکر کیے جائے تو پھر یہ دوام صدق کا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ زائل ہونا ممکن ہوگا، لہٰذا پھر یہ حد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پھر بھی یعنی یہ طریقہ بھی اگر اختیار کرے تو اس کی یعنی اس کا جواب یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ مشخصات ذکر بھی کر دیں تو یہ تمیز کا یا دوام صدق کا فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ پھر اعتراض ہوتا ہے، وفیہ نظر لجواز ان یذکر معها العرضیات المشخصہ، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ارضیات مشخصہ ذکر کیے جائے، اور اگر اب کوئی یہ کہے کہ ارضیات مشخصہ تو زائل بھی ہوتے ہیں اور اس میں دوام صدق نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ جس وقت یہ زائل ہو رہے ہیں تو اس وقت تو محدود بھی زائل ہو جائے گا، تو اگر اس کے زائل ہونے کے وقت جو حد ہے وہ اس پہ صادق نہیں آ رہی ہے تو نہ آئے، کیونکہ اس کا جو عدم صدق ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ اس وقت محدود بھی مرتفع ہو جائے گا، بل یجب، بلکہ اس کا عدم صدق یعنی صادق نہ آنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ جواب بھی درست نہیں ہوا۔ اصل اعتراض اس کا ایک جواب تو پچھلے صفحے پر ذکر کیا، اور یہاں دوسرا جواب بھی ذکر کر دیا، لیکن اس جواب پر بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اعتراض کیا۔ اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ آخر میں اپنی طرف سے جواب دے رہے، یہ گویا تیسرا جواب ہو گیا۔ والحق ان الشخصیہ يمكن ان يحد بما يفيد امتیازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود۔ حق بات یہ ہے کہ شخصی کی حد اس طرح تو بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام ما عدا سے اس کے امتیاز کا فائدہ دے وجود کے اعتبار سے، لیکن اس کی تعیین اور تشخیص کا فائدہ اس طور پر دے کہ عقل بھی اس کا کثیرین پر شریک ہونے کو محال سمجھے اور ناممکن سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اشارے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی ہم اگر کسی چیز کی تعریف الفاظ کے ذریعے سے کریں، تعریف کے ذریعے سے کریں، تو اگرچہ اس کو ہم امتیاز کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، معادہ سے ممتاز ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ
عقل کے اعتبار سے اس کا کثیرین پر صادقانہ ممکن ہو سکتا ہے. یہ عقل میں امکان ہوتا ہے، اگرچہ خارج میں امکان نہیں ہوتا، لیکن عقل میں وہ اس کو ممکن قرار دے سکتا ہے. لیکن اگر ہم اشارے کے ذریعے سے یا پکڑ کر اس کو بتا دیں تو اس کے ذریعے سے جس طرح تمیز ہو سکتی ہے تو اس میں معادہ کے جتنے بھی احتمالات ہیں وہ بحسب العقل بھی مرتفع ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے اوپر تشریح کی تھی کہ قرآن مجید شخصی ہے کہ نہیں، اور اس کی تشریح ہم نے یہ کی تھی کہ دو طریقوں سے ہم نے قرآن مجید کو شخصی ہونے کو ثابت کیا تھا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ تفتزانی، قوله على أن الحق هذا وهو أن القرآن عبارة عن هذا المؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين للقطع بأن ما يقرأه كل واحد منا هو هذا القرآن المنزل للنبي عليه الصلاة والسلام بلسان جبريل عليه السلام. شخصی کا معنی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مخصوص مرکب کلام ہے جو تلفظ کرنے والے اگرچہ اس کے بدلتے ہوں، یعنی پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے اگرچہ بدلتے ہوں، لیکن اس سے اصل قرآن پر کوئی فرق نہیں آتا. وہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے اور جبریل علیہ السلام کی زبانی ہے. ولو كان عبارة عن ذلك المشخص القائم بلسان جبریل علیہ السلام لكان هذا مماثلا له لعينه. اور اگر ہم مشخص ہونے کا یہ مطلب لے جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کے زبان کے ساتھ قائم ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو قرآن جو زید عمر بکر پڑھ رہا ہے یہ اس کا مماثل ہے، اس کا عین نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اعراض جو ہے وہ اپنے محل کے ساتھ متشخص ہوتے ہیں، اور جب محل یعنی اس کے جو محل ہے وہ متعدد ہوں گے تو وہ متعدد ہو جائیں گے. تو اس طرح پھر قرآن مجید کا تعدد لازم آ جائے گا. تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس کے مواصل ہے، اور اس کا تشخص ہونے کو یہ پھر اس طرح ختم ہو جائے گا. تو پھر ہم تشخص ہونے کی تشریح یہ کریں گے کہ یہ اس کے مماثل ہے. وَقَذَا الْكَلَامُ فِي كُلِّ كِتَابٍ، اور اس طرح یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، ہر کتاب اور ہر شعر جو کسی کی طرف منسوب ہے تو وہ اس مخصوص مؤلف مخصوص کا نام ہے، چاہے اس کو زید پڑھے یا عمر پڑھے یا اس کے علاوہ. اور جب یہ بات معلوم ہو گئی تو علوم بھی اسی قبیل سے ہے. مثلا نحو عبارت ہے ان قواعد مخصوصہ کا، چاہے اس کو زید حاصل کرے یا عمر حاصل کرے، تو ان تمام چیزوں میں جو معتبر بات ہے وہ وحدت ہوتی ہے، لیکن محال کے علاوہ میں. یعنی وہ چیز عبارت ایک ہے لیکن اگر اس کے محال مختلف ہو تو پھر اس کے ذریعے اس میں یعنی تعدد آئے گا، باقی اس میں تعدد اور اعتبار سے نہیں آتا. فعلى هذا التقدير الحق هو أن القرآن ليس اسما للشخص الحقيقي القائل بنسأل جبريل عليه السلام خاصة يكون لقوله على أن الشخصية لا يحط تعبيلان. مصنف کا یہ کہنا کہ شخصی کی تعریف نہیں ہوتی، اس کے ہم دو مطلب بیان کریں گے. اگر قرآن اس شخص حقیقی کا نام رکھ دیا جائے جو جبریل علیہ السلام کے زبان کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن ہم نے تو خاص کر دیا کہ جبریل علیہ السلام کے زبان کے ساتھ یہ معنی مراد لیا ہے، تو پھر شخصی کا کیا معنی کریں گے؟ تو پھر دو تعویلیں. نمبر ایک یہ ہے کہ شخص حقیقی تعریف کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کی معرفت ممکن نہیں ہے مگر صرف اشارے اور اس کے علاوہ کے ذریعے سے. تو اس طرح قرآن بھی حد کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کی حقیقت کی پہچان صرف اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ کر سنائے اور پھر کہے کہ ہوا حاضر الکلمات بہذا ترتیب، قرآن مجید یہ کلمات ہے اس ترتیب کے ساتھ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم دوسری تشریح یہ ہے کہ اس کو شخصی ثابت کریں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اپنی اصطلاح بنا دیں. ان یکون اصطلاحا علی تسمیۃ مثل هذا المؤلف الذي لا يتعدد الا بتعدد المحال شخصیا، ہم اس کو شخصی قرار دیں جو خاص مرکب شدہ کلمات ہو اور اس میں تعدد صرف محال کے تعدد سے آتا ہے، یعنی بولنے والے کے وجہ سے صرف تعدد آتا ہے، باقی اس میں تعدد نہیں ہے. اور اس پر یہ حکم لگا دے کہ اس قسم کے جو کلام ہوتا ہے اس کی حد نہیں بیان کی جا سکتی کیونکہ اس کی معرفت صرف اشارے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اور اول سے آخر تک پڑھنے کے ذریعے سے. اور اس بات یہ مخفی نہیں ہے کہ کلام حقیقت کی تعریف میں ہو رہی ہے. ہاں اگر صرف تمیز مقصود ہو تو وہ ممکن ہے کہ ہم یہ تعریف کریں کہ قرآن مجید اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو بین دلفت المصحف منقول ہو تواتر کے ساتھ،
جیسے کہ مثلا کہا جائے کہ کشاف وہ کتاب ہے جس کو جار اللہ زمخشری نے لکھی ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، اور نحو وہ علم ہے جس میں کلمات کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے معرب مبنی کے اعتبار سے۔ آگے کہا تھا فَإِنَّ الْأَعْرَاضَ تَنْتَهِي إِلَى مُشَخَّصٍ، اوپر کہا تھا تو تبلغ بواسطة المشخصات حدا لا يمكن تعددها إلا بتعدد المحال۔ جو اعراض ہوتے ہیں وہ مشخصات کے جو اعراض ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پر ختم ہو جاتے ہیں جس میں تعدد نہیں ہوتا مگر محال کے تعدد کے ساتھ، یعنی جو مشخص چیزیں ہوتی ہیں مثلا قصیدہ ہے قفا نبکی بن ذکرہ حبیبی و منزلی، یہ ایک قصیدہ ہے، اب اس میں تعدد نہیں ہے، یہ صرف امرؤ القیس کا قصیدہ ہے، لیکن اگر کوئی اور اس کو پڑھے تو صرف اور کے پڑھنے کی وجہ سے اس میں تعدد آئے گا، باقی اس میں کوئی تعدد نہیں آئے گا۔ فَإِنَّهَا بِوَاسِطِ مُشَخَّصَاتِهِ، اب اس میں جو ہم دیکھ لیں قفا نبکی بن ذکرہ حبیبی و منزلی، اس میں جو الفاظ ہیں یہ کوئی انوکھے الفاظ نہیں ہیں، عام طور پر عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس خاص ترتیب کے ساتھ اس کو امرؤ القیس نے رکھا جس کی وجہ سے اس کو تشخص حاصل ہو گیا، ورنہ نبکی، حبیب، منزل، ذکرہ، من اور کفا یہ الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن امرؤ القیس نے سب سے پہلے اس کو اس انداز میں رکھا اور اس سے ایک خاص معنی حاصل ہو گیا۔ قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی، اس کا معنی ہے کہ تم رک جاؤ تاکہ ہم اپنے حبیب کی یاد میں روئے اور اس کے منزل کی یاد میں روئے۔ تو یہ جو قصیدہ ہے اس میں خاص تالیف ہے حروف اور کلمات کی اور ابیات کی اور ہیئت کی جو حرکات و سکنات سے حاصل ہے، ایسے حد میں یہ پہنچ گیا کہ اس کا تعدد نہیں ہو سکتا مگر صرف لافظ کے تعدد کے ساتھ، یعنی بولنے والے کے تعدد کے ساتھ۔ اب اگر اس کے ساتھ یعنی لافظ کا بھی تعدد حاصل ہو جائے، یعنی ترکیب بھی میں بھی تشخص ہے اور لافظ میں بھی تشخص حاصل ہو جائے تو پھر یہ شخص حقیقی بنے گا۔ تو اب قرآن یا اس قصیدے میں تو یہ مفقود ہو گیا کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو پڑھا ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخصی کی طرح ہے، اور یا ہم نے اس پر یہ اصطلاح قائم کر دیا کہ یہ بھی شخصی ہے۔ فالمصنف اصطلح على تسمیۃ مثل هذا المؤلف شخصا قبل ان ينضاف الیہ تشخص المحل، مصنف نے اس جیسے مرکب کلام کو بھی شخصی قرار دیا ہے اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ محل کا تشخص بھی شامل ہو جائے اور یہ شخص حقیقی بن جائے۔ تو بہرحال حاصل یہ ہوا کہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ اعتراض ہے یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعریف میں دوبارہ قرآن مجید کا ذکر کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دور لازم نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو تعریف ہم نے کی ہے وہ شخصی تعریف کی ہے اور وہ خارج میں متعین ہے، لہذا اس کے بعد اس کی تعریف کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔